السلام علیکم. آپ کو پتہ ہے کہ حیا پاک دامنی پر جو ہے ماشاءاللہ ہم کافی ساری حدیثیں پڑھ چکے ہیں اور اسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں. آج کی ہماری حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے. یا عورت ایسی چیز ہے جسے چھپا کر رکھا جائے. بس جب وہ نکلتی ہے تو شیطان نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھتا ہے. صحیح ترمذی کی حدیث ہے. شیطان سے یہاں مراد شیطان صرف انسان بھی ہو سکتے ہیں جو اپنی طبعی بے حیائی کے باعث گناہ گارانہ طور پر تانگ جھانک کرتے رہنے، نامحرم عورتوں کو اپنی بے پاک نگاہوں کا نشانہ بنائے رکھنے میں قطعی شرم محسوس نہیں کرتے. اس حدیث میں عورت کے نکلنے کے بارے میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اس سے مقصود یہ ہے کہ عورت کا اصل میدان اس کا اپنا گھر ہے. باقی ضروریات کے لیے اس کے باہر نکلنے میں کوئی پابندی نہیں ہے. جیسے کہ اس کتاب میں عورت کے حقوق میں بیان کردہ حدیث سے واضح ہے کہ ہاں یہ ضروری ہے کہ جب وہ باہر نکلے تو حیا کے ساتھ شرعی ہدایات کو ملحوظ رکھتے ہوئے نکلے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کی بیعت کے متعلق بیان فرماتی ہیں کہ عورتوں سے بیعت لیتے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورت سے زبانی عہد لیتے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زبانی عہد لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زبانی عہد کر لیتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جاؤ میں نے تم سے بیعت لے لی. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے نبی ہو کر امت کی عورتوں کا ہاتھ چھونے سے پرہیز کرتے تھے تو پھر عام لوگوں کے لیے یہ کیسے مناسب ہو سکتا ہے کہ کسی غیر عورت کے ہاتھ کو چھوئیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عورتیں نماز ختم کر کے سلام پھیرتے ہی اٹھ جاتی ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والے مرد جب تک خدا کو منظور ہوتا بیٹھے رہتے. پھر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تو دوسرے مرد بھی اٹھ کھڑے ہوتے. صحیح نسائی کی حدیث ہے. مردوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے رہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل کرنے اور علم دین کے حصول کے غرض سے بھی ہو سکتا ہے. یہ امکان بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس لیے بھی ٹھہر جاتے کہ عورتیں پہلے آرام سے چلی جائیں اور مرد عورتیں آپس میں گٹ مٹ نہ ہوں. تو یہ ہے کہ نا اس میں دیکھیں بار بار یہ آ رہا ہے کہ پردہ جو ہے نا وہ ہمارے لیے لازمی محکوم ہے. عورتیں اگر ہم پردہ نہیں کریں گے تو ہم بے حیائی پھیلا رہے ہیں اور اللہ کی نافرمانی. اور میں آج کل آپ دیکھیں میں بار بار کہتی ہوں کہ اللہ کی رضا میں راضی ہونا ہے. ہم نے جو ہے نا اللہ کی رضا میں راضی ہونے جو اللہ کا حکم ہے اس کو فالو کرنا ہے. اور ہمارے نبی نے جو فرما دیا اللہ نے جو فرما دیا تو وہ ہمارے لیے حرف آخر ہے. اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ جو ہمارے ایمان ہے مدت دم تک قائم و دائم رہے، خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے. شکریہ.